السلام علیکم ناظرین، آج میں کتاب میں نماز کے بیان اور معراج میں نماز کیوں کر فرض ہوئی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا۔ ہرقیل کے قصے میں ابو سفیان نے کہا وہ یعنی پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھتے اور سچ بولنے کو حرام سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعید نے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انیس بن مالک سے، انہوں نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی گئی اور میں مکہ میں تھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کے طشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ جوڑ دیا، اس پر مہر کر دی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا وہ بند تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھول، اس نے پوچھا کون ہے، جواب ملا جبرائیل علیہ السلام نے، اس نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کوئی ہے، جبرائیل نے کہا ہاں محمد میرے ساتھ ہیں، اس نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں، جبرائیل نے کہا ہاں خیر، اس نے جب کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھے، وہاں ایک شخص بیٹھا دیکھا جس کے داہنے طرف لوگوں کے جھنڈ تھے اور بائیں طرف بھی جھنڈ تھے، جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا، اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا آؤ اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بیٹے، میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون ہیں، انہوں نے کہا یہ آدم ہیں اور یہ جوان کے داہنے اور بائیں طرف لوگوں کے جھنڈ دیکھتے ہوں، یہ ان کے بیٹوں کے روح ہیں، تو ان کی داہنی طرف والے بہشت میں ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی ہیں، وہ جب اپنے داہنے طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں۔ یہ جبرائیل نے مجھ کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، وہاں کے داروغہ سے کہا کھول، اس نے بھی وہی پوچھا جو پہلے داروغہ نے پوچھا تھا، آخر دروازہ کھلا، انیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں آدم اور ادریس اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم پیغمبروں کو دیکھا، مگر ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، اتنا کہ آپ نے پہلے آسمان پر آدم کو پایا اور چھٹے آسمان پر ابراہیم کو۔ انیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے اور
ادریس پیغمبر پر گزرے تو انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں۔ پھر میں موسیٰ پر سے گزرا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ ہیں۔ پھر میں عیسیٰ پر سے گزرا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بھائی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ہیں۔ پھر میں نے ابراہیم پر سے گزرا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے نیک پیغمبر اور نیک بیٹے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ابراہیم ہیں۔ ابن شہاب نے کہا محمد کو ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو حبا عمر بن عبد عمرو دونوں یوں کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل مجھ کو لے کر چڑھے یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا۔ وہاں میں قلم چلانے کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم اور انیس بن ملک نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ ہر رات دن میں یہ حکم لے کر لوٹا۔ جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نماز فرض کی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ جا کیونکہ تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں لوٹا اور عرض کیا اللہ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹا، پھر اللہ نے کچھ معاف کر دیں۔ پھر موسیٰ پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، تیری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے لوٹا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ آخر اللہ نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں جو حقیقت میں 50 ہیں، میرے پاس بات نہیں بدلتی۔ پھر موسیٰ پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے عرض کرنے میں شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل نے مجھ کو لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک مجھ کو پہنچایا اور کئی طرح کے رنگوں نے اس کو ڈھانک لیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھ کو جنت میں لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں وہاں موتیوں کے ہار ہیں اور وہاں کی مٹی مشک ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ام المومنین سے، انہوں نے کہا اللہ نے جب شب معراج میں نماز فرض کی تو ہر نماز کی
دو رکعتیں فرض کی، حضر اور سفر دونوں میں، پھر سفر کی نماز تو اپنے حال پر دو رکعتیں رہیں اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔ نماز میں کپڑے پہننا، درست ستر اور عورت کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنے رہو، اور جس نے ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھی اس نے فرض ادا کر لیا۔ اور سلمہ بن اکوع سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کو ٹانک لے گو ایک کانٹے سے صحیح۔ اس کی اسناد میں گفتگو ہے۔ اور جس نے اس کپڑے میں نماز پڑھی جس کو پہن کر وہ جمع کرتا ہے تو بھی درست ہے جب تک اس میں کوئی گندگی نہ دکھے۔ اور ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم تستری نے، انہوں نے محمد بن شیرین سے، انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ہم کو حکم ہوا دونوں عیدوں میں حیض والی اور پردے والی عورتوں کو نکالنے کا، وہ مسلمانوں کے جماعوں میں اور ان کی دعاؤں میں شریک رہیں، اور حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض عورتوں کے پاس چادر نہیں ہوتی، وہ کیسے نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی گنیا ساتھ والی اپنی چادر اس کو اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن شیرین نے کہا ہم سے ام عطیہ نے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ یہی حدیث بیان کی۔ تہبند کو نماز میں اپنی گدی پر باندھ لینا تاکہ وہ کھلے نہیں۔ اور ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعید سے روایت کی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہبند گندھول پر باندھ کر نماز پڑھی۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے حاسم بن محمد نے کہا مجھ کو دقدین بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن منقد سے، انہوں نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک تہبند میں نماز پڑھی جس کو اپنی گدی پر باندھ لیا تھا اور ان کے کپڑے تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے عباد بن والد نے ان سے کہا تم ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو، کپڑے ہوتے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے جیسا
बेवकूफ मुझको दिखे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम लोगों में किसके पास 2 कपड़े थे। हमसे मातरुफ अबू मसअब बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रहमान बिन अबी अल मवाली ने, उन्होंने मोहम्मद बिन मनकद से उन्होंने कहा मैंने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा एक कपड़े में नमाज पढ़ते। अल्लाहु अकबर।